اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اسلامی رشتے سے لگنے والی میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہر وقت ڈریں اور ہر وقت اپنے گناہوں کی مغفرت کراتے رہیں، کیونکہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے تھے، جبکہ وہ بخشائے تھے، جبکہ وہ پورے خاتم الانبیاء سب نبیوں کے امام تھے، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے سب سے برگزیدہ، سب سے عزیز، سب سے پیارے، سب سے دلارے نبی تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول ہوئی تھی۔ تو بتائیے محترم بزرگوں اور دوستوں، اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ 100 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے۔ تو جب وہ بخشائے تھے، جب وہ گناہوں سے معصوم تھے، نبی تو ایسے ہی گناہوں سے پاک صاف ہوتے ہیں، تو ہم اور آپ تو گناہوں کے پتلے ہیں، گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہیں، نظر سے گناہ کرتے ہیں، زبان سے گناہ کرتے ہیں، ہاتھوں سے گناہ کرتے ہیں، پیروں سے گناہ کرتے ہیں، پتہ نہیں دن بھر میں کتنے کانوں سے غیبت، چغل خوری کی باتیں سنتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ والے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی کے عاشق ہیں۔ ہم کیسے نبی کے عاشق ہیں؟ ہم اپنے چہرے سے داڑھی ہٹا دیتے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے، ہم اپنی زبانوں سے کتنے گناہ کرتے ہیں، آنکھوں سے کتنی بے حیائی چیزیں دیکھتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی کے غلام ہیں، ہم نبی کے سے محبت رکھنے والے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں۔ سچا دعویٰ کرنے والے کبھی اللہ تبارک تعالیٰ کی شان میں اور نبی کی شان میں کبھی کوئی گستاخی نہیں کرتے، اور کبھی بھی بغاوت نہیں کرتے، اور کبھی بھی ان کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ہاں، انسان سے اگر انجانے میں کوئی غلطی ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، انسان تو غلطی کا پتلا ہے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب شیطان نے عرض کیا اللہ سے، اے اللہ میں آپ کے بندوں کو دن میں 70 مرتبہ بھٹکاؤں گا، 70 مرتبہ ان کو گناہوں کی طرف متوجہ کروں گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ میں اگر میرا جو اچھا بندہ ہوگا، برگزیدہ بندہ ہوگا، جو مجھے چاہنے والا ہوگا، جو میرے حکموں پر چلنے والا ہوگا، تو میرے سامنے 70 مرتبہ استغفار پڑھے گا، میں اس کو گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، جب اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس 70 ماؤں سے زیادہ بڑھ کر اللہ تبارک تعالیٰ کا دل ہے، تو کیا ہمیں معاف نہیں کرے گا؟ امید رکھنی چاہیے، آشا رکھنی چاہیے، وشواس رکھنا چاہیے، بلیو کرنا چاہیے، یقین کرنا چاہیے، اعتبار کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی اگر ذات ہے بھروسے کے لائق، اعتبار کے لائق، یقین کے لائق، بلیو کے لائق، وشواس کے لائق، تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس کے سوا کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو ہمیں معاف کر دے، اور ہمیں کھانے کو دے دے، اور ہمیں سونے کو دے دے، ہمیں پلانے کو دے دے، ہمیں اپنی حال پر جو چل رہے ہیں، پاؤں کو طاقت دے رہے ہیں، جو ہاتھوں کو طاقت دے رہا ہے، جو آنکھوں کو روشنی دے رہا ہے، جو زبانوں کو لرزش کر رہا ہے، جو زبانوں کو بولنے کی طاقت دے رہا ہے، یہ سب کہاں سے آتا ہے؟ اللہ رب العزت کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ عرش ایک کعبے کے اوپر ہے، اور ایک عرش انسان کا سینہ ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، جب انسان محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، تو اس کا سینہ ہلنے لگتا ہے، عرش ہلنے لگتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ کلمات جب پڑھتا ہے تو عرش اور سینہ ہلنے لگتا ہے، اور اس کا قلوب منور ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب انسان کافر سے مسلمان ہوتا ہے تو اسے کلمہ پڑھایا جاتا ہے، تاکہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے چیزوں پر اور اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان رکھے، اور نبی پر ایمان رکھے، اور نبی کے ہر بتائے ہوئے سنت کو اپنائے اور ان پر عمل کرے۔ ہم سے جہاں تک ہو وہاں تک عمل کرنے کی اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کا درخواست رکھنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، تاکہ اللہ رب العزت ہمیں ان کی سنت پہ چلائے۔ اتنی باتوں پر میں اپنی موضوع کو ختم کرتا ہوں۔
وآخر دعوانا ان الحمد رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔